بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمْكِنُ أَن يُقال بملاحظة ما ذکرنا فی الوجہ الخامس۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ شبہ محصورہ ہے اور یہ شبہ غیر محصورہ ہے۔ مختلف حضرات نے مختلف معیار بیان فرمائے کہ جس کے اطراف شبہ اس لیول کے ہوں وہ محصورہ، جو اس حد تک ہوں غیر محصورہ۔ شیخ اعظم کسی پر مطمئن نہیں ہوئے۔ یمکن ان یقال، آج اپنی طرف سے ایک معیار قائم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اطراف شبہ اتنے کم ہوں کہ عقلائے عالم اس کی اعتنا کرتے ہوں، وہ شبہ جو ہے اس کے اطراف کی تعداد غیر معمولی نہ ہو، احتمال قوی ہو، یہ محصورہ ہوگا۔ جہاں اطراف شبہ بہت زیادہ ہوں اور اتنے افراد جو ہیں اس کے افراد شبہ، اطراف شبہ، ان کی عقلائے عالم پرواہ نہ کرتے ہوں، وہ ان کو انتہائی ضعیف سمجھتے ہوں، بس وہ غیر محصورہ ہوگا۔ یعنی نہ ان والی بات کہ جنہوں نے کہا تھا 1000 کنفرم غیر محصور ہے، 4-5 کنفرم محصور ہیں، نہ، یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں کہ آیا اطراف شبہ کتنے ہیں۔ اگر اتنے اطراف میں عقلاء اس کو پرواہ کرتے ہیں، اس کی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو قوی سمجھتے ہیں شبہ کو اور احتمال وجود کو، تو یہ محصور ہے، وَإِلَّا غیر محصورہ۔ مثال دے رہے ہیں، 3-4 مثالیں دی ہیں انہوں نے۔ اگر ٹوٹل کمرے میں 3 آدمی بیٹھے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہیں، 5 آدمی بیٹھے ہیں، ایک بندہ ان 4 کو یا 5 کو آ کر کوئی سب کرتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، اب یہاں وہ 4 ہیں، چاہے 5 ہیں، چاہے 3 ہیں، سارے اس کو محسوس کرتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہم میں سے ہر میں سے ہی کسی ایک کو گالی دی ہے، سب کی ہے، یہ ہو جائے گا محصور۔ لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے اس شہر کا ایک آدمی ایسا ہے اور ویسا ہے، مثال کے طور پر، عقلائے عالم اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس نے مجھے کہا ہوگا، لیکن ان 3-4 میں ہو تو وہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے شاید اس نے مجھے کہا ہے۔ تو ان کے نزدیک بس اس کو ایک سطر میں لکھ لیں گے تو پھر بات ختم ہو جائے گی، پورا صفحہ اسی میں ہے، باقی آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ شیخ اعظم کے نزدیک محصورہ اور غیر محصورہ کا جو معیار ہے وہ ہے اطراف شبہ کی تعداد۔ اگر اطراف شبہ اتنے کم ہیں کہ عقلائے عالم اس کی اعتنا کرتے ہیں اور اس میں احتمال قوی ہوتا ہے، پھر وہ محصورہ ہے۔ لیکن اگر اطراف شبہ بہت زیادہ ہیں کہ عقلائے عالم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور بہت ضعیف ہوتا ہے، وہ ہو جائے گا غیر محصورہ۔ یہ اپنی طرف سے معیار قائم کیا، مثالیں بھی دیں، پھر اپنی ہی بات پر بالآخر مطمئن کہتے ہیں یہ میں نے کہا تو ہے لیکن سچ یہ ہے کہ میں خود بھی اس پر مطمئن نہیں ہوں کہ آیا واقعاً یہی معیار ہے محصورہ اور غیر۔ ختم۔ باقی رہ گئی بات، کچھ حضرات نے پیچھے بھی انہوں نے اشکال کیا تھا گزشتہ درس میں، آج اسی کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر تو آپ کے لیے ہو گیا کلیئر کہ یہ محصورہ ہے، احتیاط واجب ہو جائے گی۔
کنفرم ہو گیا کہ یہ غیر محصورہ ہے، احتیاط واجب، لیکن اگر شک ہو تو شک کی صورت میں شیخ اعظم کا نظریہ یہ ہے کہ آپ اصالت الحلیت کی طرف نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا شبہ تحریمیہ ہے، اور جب حکم شارع آ گیا اجتنب عن الخمر، اس کا مطلب ہے طبیعت خمر سے اجتناب کا حکم ہے، بات محصورہ اور غیر محصورہ کی نہیں ہے۔ جہاں خمریت کا احتمال ہے بس اجتناب کرنا ہے۔ پس اگر کہیں دلیل آ گئی کہ یہ غیر محصورہ ہے اور شارع نے اجازت دے دی ہے، کیا کہ موافقت قطعیہ ضروری نہیں، اور جیسے انہوں نے کہا تھا مخالفت قطعیہ بھی حرام ہے، پھر تو ہے ٹھیک، لیکن اگر ہمارے پاس کنفرم نہ ہو، وہاں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اصالت الحلیت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یمکن ان یقال بملاحظت ما ذکرنا فی الوجہ الخامس، وجہ خامس آغا جان وہ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھی، جس میں یہ تھا کہ شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر اطراف شبہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اتر لازمات الاخری۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک یمکن ان یقال، محصورہ اور غیر محصورہ میں معیار یہ بنا دیں کیا کہ ان غیر المحصورہ، غیر محصورہ وہ ہوگا ما بلغ کثرت الوقائع المحتملہ للتحریم الى حیث لا یعتنی العقلاء بالعلم الاجمالی الحاصل فیہا، کہ جس شبہ میں احتمالات، جس کو ہم نے بڑا آسان اصطلاح استعمال کی تھی، اطراف شبہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اگرچہ علم اجمالی ہے ہمیں وہاں پر حرمت کا، لیکن اطراف شبہ اتنے زیادہ ہیں کہ عقلاء عالم اتنے زیادہ تعداد میں اطراف کی پرواہ نہیں کرتے، بس یہ غیر محصورہ ہوگا۔ مثالیں دے رہے ہیں آگے، مثلا لو نہى المولا عبدہ عن المعاملۃ مع زید، مولا نے کہا اپنے عبد کو خبردار زید کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنا، ٹھیک، فعامل العبد مع واحد من اہل قریۃ کبیرہ، اب اس کو پتہ ہے کہ زید نامی بندہ اس پورے شہر میں ہے لیکن بڑا شہر ہے، اب اس شہر کے کسی بھی شخص سے اگر وہ غلام کوئی معاملہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی نہیں کہتا اس نے غلط کیا۔ شہر کی آبادی ہے 50,000 کی، لاکھ کی، ایک سے منع کیا تھا نا، علم اجمالی تو ہے کہ وہ بھی انہی میں سے ہے، لیکن آیا ایک کی وجہ سے پورے لاکھ بندے سے معاملات چھوڑ دیے جائیں؟ عقلاء عالم اتنے اطراف کی پرواہ نہیں کرتے۔ پس لم یکن ملومن وَإِن صَادَفَ زَیدًا، اگرچہ وہ اتفاقاً وہی بندہ نکلا ہے کہ جس سے روکا گیا تھا، لیکن چونکہ اطراف شبہ بہت زیادہ تھے، عقلاء اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور مثال فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَعْلُومَ بِالْإِجْمَاعِ، علم اجمالی اگر اطراف شبہ قلیل ہوں تو مؤثر ہوتا ہے، لیکن اگر اطراف شبہ کثیر ہوں تو جو قلیل ہونے کی صورت میں مؤثر ہوتا ہے وہ کثیر ہونے کی صورت میں مؤثر نہیں ہوتا۔ مثال میں نے بڑی آسان دی، کمرے میں بیٹھے 4-5 آدمیوں کو ایک بندے نے آ کر سب کیا ہے، علم اجمالی ہے کہ ہم میں سے ہی کسی ایک کو کیا ہے، تھوڑے افراد ہوں تو وہ اس کا سب مؤثر ہوتا ہے، ہر بندہ سمجھتے اس نے مجھے کہا ہے، لیکن اگر وہ پورے شہر یا علاقے کے ایک بندے کو ہے تو کوئی بھی اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اطراف شبہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان المعلوم بالاجمال، جو معلوم اجمالی ہو، مراد کیا کہ ہمیں علم اجمالی ہے
کہ اس بندے نے جو سب دیا ہے ہم میں سے چند کو دیا ہے۔ خوب معلوم بالاجمال قد یؤثر، بسا اوقات وہ علم اجمالی مؤثر ہوتا ہے، کب؟ مع قلت الاحتمال، جب احتمال قلیل ہوں، لیکن لا یؤثر مع الانتشار و کثرت الاحتمال، لیکن اگر احتمالات بہت زیادہ ہوں پھیلا ہوا، وہی علم اجمالی کوئی مؤثر نہیں ہوتا۔ کما قلنا فی سب واحد، اس نے ایک بندے کو گالی دی ہے، اگر تین میں سے ایک کو دے یہاں علم اجمالی مؤثر ہے، ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ شاید اس نے مجھے دی ہو، لیکن اگر اس نے ایک شہر پورے گاؤں یا شہر والوں میں سے کسی ایک کو دی ہے کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا اس علم، حالانکہ علم اجمالی تو ہے کہ اس نے سب کیا ہے، لیکن وہ اجمالی مؤثر نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس نے شاید مجھے کہا ہو، اس لیے کہ اطراف اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اتنا ضعیف احتمال ہوتا ہے، اس کی عقلاء پرواہ نہیں کرتے۔ ایک اور مثال، یہ تو ہو گیا نا عرفیات کی مثالیں، فرماتے ہیں اذا علم اجمالا بوجود بعض القرائن الصارفۃ المخفیۃ لبعض ظواہر الکتاب، اگر علم اجمالی ہو کہ کتاب میں یا سنت میں متکلم نے ظاہر کا معنی مراد نہیں لیا، خلاف ظاہر کا معنی مراد لیا ہے، اس پر قرینہ بھی قائم کیا لیکن وہ قرینہ ہم تک نہ پہنچا۔ اب یہاں پر وہی ہے، آیا دو تین ظواہر میں آپ کو یہ علم اجمالی ہے کہ ایک دو تین، مثلا ان تین ظواہر میں سے کسی ایک میں خلاف ظاہر مراد ہے، یا نہ کل ظواہر میں سے بعض ظواہر ایسے ہیں جہاں پر خلاف ظاہر مراد ہے اور قرینہ ہم سے مخفی ہے، جو ایسا ہو اس کی عقلاء پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں ایک دو ظاہر میں ہو کہ یا یہ والا جہاں پر ظاہری معنی مراد نہیں ہے وہاں کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ایسا نہ ہو، قرآن میں ایک لفظ ایسا آیا ہے کہ جس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، قرینہ تو اس پر تھا، ہم تک نہیں پہنچا، نتیجہ یہ ہے کہ آپ پورے قرآن کے ظواہر پر عمل کرنا چھوڑ دیں کہ ایک ظاہر ایسا ہے جہاں خلاف ظاہر مراد ہے، عقلاء ایسا نہیں کرتے۔ اذا علم اجمالا بوجود بعض القرائن الصارفۃ المختفیۃ لبعض ظواہر الکتاب والسنہ او حصول النقل فی بعض الفاظ، ہمیں علم اجمالی ہے کہ بعض افراد اپنے معنی حقیقی سے دوسرے معنی میں ناقل ہو چکے ہیں، وہاں پر ان کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ دوسرا معنی مراد ہے، وہ کون سے ہیں کوئی پتہ نہیں، تو کیا ہم تمام الفاظ سے پھر حقیقی معنی مراد لینا چھوڑ دیں؟ چونکہ علم اجمالی ہے کہ بعض الفاظ معنی حقیقی سے دوسرے معنی میں نقل ہو چکے ہیں، یقیناً عقلاء ایسا نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں او حصول النقل فی بعض الالفاظ الی غیر ذلک من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الاجمالیہ، کہ جن میں علم اجمالی کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اور وہ علوم اجمالیہ المترتب علیہ الآثار، جن پر آثار مرتب ہوتے ہیں، چاہے بالمعاش ہوں، اور جیسے پہلے سب کی ہم نے مثال دی تھی وغیرہ یا معاملے کی، والمعاد، یا ان کا تعلق مواد سے ہو، جیسے قرآن و سنت کی بات ہو رہی تھی، فرماتے ہیں اس میں علم اجمالی کی پرواہ نہیں کی جاتی، چونکہ اطراف شبہ اتنے کثیر ہوتے ہیں۔ وَلْيُعْلَمْ، یہ آگا جان ایک پیرا ہے چھوٹا سا، پوری توجہ کے ساتھ اس پیرے میں فرمانا یہ چاہتے ہیں، شبہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہی شبہ ایک دفعہ محصورہ میں شامل ہو جاتا ہے، ایک دفعہ غیر محصورہ میں۔ مثال ایک دی ہے بڑی آسان سی، تھوڑی سی توجہ فرمانا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو 1000 دانے پڑے ہیں نا چاول کے ایک گنتی کے ساتھ،
ان میں سے ایک یقیناً غصبی ہے یا ایک دانہ چاول کا نجس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فرماتے ہیں ایک ہی شبہ ہے، دو شبے تو نہیں ہے نا، کہ ان 1000 میں سے ایک دانہ غصبی ہے یا نجس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کو سمجھا یوں رہیں کہ اگر آپ نے اس کو ایک ایک کر کے کھانا ہے، ایک ایک دانہ، تو اطراف شبہ کتنے ہو جائیں گے؟ 1000، بہت زیادہ۔ اوقلا اتنے اطراف شبہ کی پرواہ، یہ مصداق بن جائے گا غیر معصورہ کا۔ لیکن اگر وہ سارا 1000 دانہ 5 پلیٹوں میں رکھ دیا جائے تقسیم کر کے، تو اب ہمیں علم ہے کہ ان 5 پلیٹوں میں سے ایک میں یقیناً غصبی ہے۔ شبہ تو ایک ہی رہا نا، وہی شبہ اب یہاں معصورہ بن جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ آپ کا تردد اطراف شبہ فقط 5 ہیں، 1000 انہی 5 پلیٹوں میں سے ایک میں ہے نا، تو 5 کا عدد ایسا ہے کہ جس کی لوگ پرواہ کرتے ہیں۔ شبہ ایک تھا، لیکن بسا اوقات ایسا ہو گیا کہ وہ معصورہ ہوتا ہے، بسا اوقات اگر پھیلا دیں تو وہی غیر معصورہ ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ یہ سارے شاہد لا رہے ہیں اپنے اس موقف پر کہ اگر اطراف شبہ اتنے ہوں کہ وکلائے عالم اس کی پرواہ کرتے ہوں، وہاں علم اجمالی مؤثر ہو تو وہ معصورہ ہوگا۔ اگر اطراف شبہ بہت زیادہ ہوں، وکلاء پرواہ نہ کرتے ہوں، وہاں علم اجمالی مؤثر نہ ہوگا۔ وَلْيُعْلَمْ، فرماتے ان العبرۃ فی المحتملات کثرتاً وقلہ، معیار کہ آیا یہاں پر احتمالات کثیر ہیں یا قلیل ہیں، اور جن کو ہم اطراف شبہ سے تعبیر کر رہے ہیں، وقلتاً بالوقاء التي تقع موردا للحکم، یعنی وہ محتملات یا وہ اطراف کہ جنہوں نے وہ وجوب الاجتناب کے حکم کا مورد واقع ہونا ہے، کہ جہاں ہمیں تفصیل علم تفصیلی تھا کہ یہ دانہ غصبی ہے اجتناب واجب، یا یہ نجس ہے اجتناب واجب، اب وہاں پر علم تفصیلی تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس ہیں احتمالات کہ شاید 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 الی آخری۔ اب اس میں قلت اور کثرت کا معیار کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بسا اوقات یوں ہوتا ہے، اذا علم یا عالم بحبت عروض محرمت او نجست فی الف حبہ، 1000 دانے پڑے تھے چاول کے یا گندم کے، علم ہے کہ ایک یقیناً غصبی ہے یا ایک یقیناً نجس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ والمفروض، ہم فرض یوں کرتے ہیں، مثال اس کی یوں بناتے ہیں کہ ان تناول الف حبت من الارض فی العادہ بعشر لقمات، کہ یہ جو 1000 دانہ چاول کا ہے نا، ایک بندہ ان کو صرف 10 لقموں میں کھا لے گا، یعنی 10 لقمے لے گا تو پورا 1000 دانہ وہ کھا لے گا، ایک دفعہ یہ ہو گیا۔ تو نتیجہ فالحرام مردد بین عشرۃ، اس کا مطلب ہے اطراف شبہ کتنے ہو گئے؟ 10، محتملات کتنے ہو گئے؟ 10، ٹوٹل 10 ہو گئے۔ لا الف و محتمل، یہاں 1000 احتمال نہیں ہے، 1000 اطراف شبہ، اس لیے کہ اس نے 10 لقموں میں جو 100% کھا لینے ہیں 1000 کے 1000، تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل محتملات اور اطراف ہو گئے 10۔ خوب، لِأَنَّ كُلَّ لُقْمَةٍ يَكُونُ فِيهَا الْحَبَّةِ، اس لیے کہ جب 10 ہیں تو جو لقمہ بھی اٹھائے گا، اور ادھر علم ہے کہ ایک غصبی یا نجس ہے، تو جس کو بھی اٹھائے گا احتمال ہے نا کہ شاید وہ غصبی یا نجس شابہ اسی میں ہو، ایسا ہے حرم اخذھا، کیوں حرام ہے؟ اس لیے لاجتماعھا، وہ یا مال غیر ہے اگر غصبی ہے، یا پھر وہ نجس ہے، اس کا ماز کھانا جانا۔ لیکن فَكَأَنَّهُ عُلِمَ اجمالا بحرمت واحدہ، یہ ایسے ہے جیسا کہ ہم کہیں گے 10 میں سے ایک کا کھانا حرام ہے، 10 اطراف شبہ ہوں، وکلاء اس کی پرواہ کرتے ہیں
یہاں علم اجمالی کو مؤثر سمجھتے ہیں، یہ ہو جائے گا، شبہ وہی تھا لیکن یہ مصداق بن جائے گا محصورہ کا۔ کیوں؟ محتملات قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، اطراف کم ہو گئے۔ لیکن لو اتفق تناول الخبوب فی مقام یکون تناول کل حبۃ واقعۃ مستقلہ، لیکن اگر وہی 1000 میں سے ایک غصبی یا نجس تھا، لیکن کھانے والا 10 لقموں میں سب کو نہیں کھا رہا، ایک ایک کر کے، جیسے انگور ایک ایک کر کے اٹھاتے ہیں، ایک ایک کھا رہا ہوگا، تو پھر محتملات کتنے ہو جائیں گے؟ 1000۔ اطراف شبہ کتنے ہو جائیں گے؟ 1000۔ فرماتے ہیں جب 1000 ہو جائے گا کان لہو حکم غیر المحصور۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اگر سوال ہو کہ بالآخر شیخ اعظم کے نزدیک محصورہ اور غیر محصورہ کا معیار کیا ہے، تو آپ کا جواب ایک سطر میں بنتا ہے ٹوٹل۔ کیا؟ وہ فرماتے ہیں ہم تعداد معین نہیں کرتے، اگر اطراف شبہ اتنے زیادہ ہوں کہ عقلائے عالم اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں، وہاں جو حرمت کا شبہ ہے، احتمال ہے، وہ انتہائی ضعیف ہو، تو بس وہ غیر محصورہ ہے۔ اب وہ 1000 ہو، وہ 500 ہو، وہ 400 ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ عقلاء آیا ان بارے میں اعتنا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ختم۔ ھذا غایۃ ما ذکروا، یہ تو تھے وہ معیارات جو حضرات نے بیان کیے شبہ محصورہ اور غیر محصورہ میں۔ او یمکن ان یذکر، یا جو آخری میں نے خود بیان کیا کہ محصور اور غیر محصور میں ضابط کیا ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْصُلْ لِلنَّفْسِ وثوق بِشَيْءٍ مِّنْهَا، سچ یہ ہے کہ نہ میں خود مطمئن اپنی بات سے ہوں اور نہ ہی کہ بالآخر اس کا معیار کیا ہے۔ ختم۔ یہ جو اگلا حصہ ہے آقا جان کہ جہاں کنفرم ہو جائے کہ شبہ محصورہ ہے وہاں تو اجتناب ہو گیا واجب، جہاں کنفرم ہو گیا کہ غیر محصورہ ہے تو ہم نے پیچھے 5-6 دلیلیں دی ہیں کہ احتیاط واجب نہیں ہے۔ اب اگر شک ہو، شبہ تحریمیہ ہے اور اس کے محصورہ اور غیر محصورہ ہونا ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے، ایسے مورد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے ایک نظریہ آیا تھا کہ شک کی صورت میں استصحاب کریں گے حلیت کا، لیکن شیخ اعظم اس نظریے کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ یہ شک کی صورت میں استصحاب کی طرف نہیں جاتے بلکہ یہاں پر بھی احتیاط کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں ختم کرنی ہے نا، بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ کنفرم غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہیں، کنفرم محصورہ میں احتیاط واجب ہے، اور اگر شبہ ہو، شک کو بین المحصورۃ وغیر المحصورہ، شیخ اعظم استصحاب حلیت کے قائل نہیں ہے، یہ یہاں پر بھی احتیاط کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں نے غالباً پرسوں کے درس میں گزارش کی تھی کہ مقتضی عقاب موجود ہے۔ مقتضی کیا تھا؟ حرمت کا احتمال، اور مقتضی کے معنی بننا تھا غیر معصورہ کا کنفرم ہونا، جو کہ ہمارے لیے کنفرم نہیں ہوا۔ تو بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقتضی موجود ہے اور معنی کا ہونا معلوم نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، لہذا مقتضی اپنا سر دکھا سکتا ہے، لہذا یہاں پر احتیاط ہوگی۔ فَالْأَوْلَىٰ الرُّجُوعُ فِي مَوَارِدِ الشَّكِّ إِلَىٰ حُكْمِ جہاں شک کو، شک کس میں ہونا ہے آگا جان؟ ہمیں فی الحال جو ہمارا بحث ہے، جہاں شک کو کہ آیا یہ محصورہ ہے یا غیر معصورہ، معصورہ اور غیر معصورہ ہونا جب مشکوک ہوگا، فَالْأَوْلَىٰ میرے نزدیک وہاں رجوع کیا جائے إِلَىٰ حُكْمِ الْعُقَلَاءِ بِوُجُوبِ مُرَاعَاةِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ، کیونکہ علماء کہتے ہیں علم اجمالی بھی منجز تکلیف ہے، ہم اس کی طرف رجوع کریں اس مورد میں۔ کیوں؟ جب حکم آ گیا اجتنب عن الخمر،
اس کا مطلب ہے ہم نے طبیعت اور ماہیت خمر سے اجتناب کرنا ہے۔ شارع نے کہا ہے خمر، جہاں خمریت ہے اسے اجتناب کرو۔ اب یہ علم ہمیں علم اجمالی ہو گیا، علم آ گیا۔ اب فرماتے ہیں لا فرق فی دلالتہ علی تنجز التکلیف بالاجتناب عن الخمر، یہ حکم ہمارے لیے منجز ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ خمر سے اجتناب واجب ہے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں بین الخمر المعلوم المردد بین امور محصورہ۔ اب وہ جس کی خمریت کا ہمیں علم اجمالی ہے، اب چاہے اس کے افراد محصورہ ہوں چاہے غیر محصورہ ہوں، چونکہ شارع نے طبیعت خمر سے اجتناب کا حکم دیا اور وہ ہمارے لیے منجز تکلیف ہے۔ ختم۔ ہاں غایت الامر قیام الدلیل، یہ اور بات ہے کہ زیادہ زیادہ ہم کہیں گے کہ جناب غیر محصورہ میں چونکہ دلیل آ گئی ہے شارع کی طرف سے علی اکتفاء شارع عن الحرام الواقع، کے بعد احتمالات کو آپ ترک کر سکتے ہیں۔ غیر محصورہ کے حکم میں ہم نے یہی پڑھا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مخالفت قطعیہ وہاں پر بھی حرام تھی کہ تمام اطراف شبہ کا آپ ارتکاب پھر بھی نہیں کر سکتے، ہاں بعض کا کر سکتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیں، اس بنیاد پر کہ جن کو ہم نے چھوڑا انشاءاللہ وہی حرام کا مورد اور حرام کا مصداق ہوں گے۔ خوب، پس فیضا شک فی کون شبہت محصورتن غیر محصورہ، لہذا جب شک ہو یا کوئی شک کرے، اگر شکا پڑھیں کہ آیا شبہ محصورہ ہے یا غیر منصورہ، در حقیقت یہ شک ہے کہ آیا فی قیام الدلیل علی قیام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعی فی الاکتفاء عن امتثالی بترک ذالک البعض۔ جب ہمیں شک ہو کہ شبہ محصورہ ہے یا غیر محصورہ، عبارت دقیق ہے، ذرا مطلب کو سمجھ لیں عبارت حل ہو جائے گی۔ در حقیقت محصورہ غیر محصورہ کا شک اس میں ہے، آیا کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو ہمیں یہ کہے کہ بعض کا ارتکاب کر لو اور بعض کو چھوڑ دو، یا کوئی ایسی دلیل موجود نہیں۔ جبکہ اجتنب عن الخمر نے تو ہمیں کہا تھا کہ محصورہ غیر محصورہ کا کوئی فرق نہیں ہے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے کہ تمہیں کہے کہ ہاں اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ پر جب دلیل میں ہمیں شک ہوگا تو وہاں پر ہم احتیاط کریں گے اور کسی کا ارتکاب بھی نہیں کریں گے۔ پس شک کی صورت میں استصحاب حلیت والا راستہ آپ نہیں اپنا سکتے۔ یہ مورد ہے جناب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، وصلی اللہ علیہ وسلم۔